بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور کائنات کی تخلیق ایک ایسا راز ہے جس پر آج کی جدید سائنس اپنی بے پناہ تحقیق کے باوجود بھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ جی ٹیکنالوجی، اسپیس ریسرچ اور فلکیاتی علوم، ان میں ہونے والی حیرت انگیز ترقی کے باوجود انسان ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ دنیا کب اور کیسے وجود میں آئی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جس زمانے میں سائنس کا وجود بھی نہ تھا، اس دور میں اہل بیت علیہ السلام نے کائنات کے وجود، اس کے آغاز اور انجام کے ایسے راز بیان فرمائے جو آج بھی جدید سائنس کے لیے باعث حیرت ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ علم و حکمت کا وہ عظیم مرکز تھا جہاں مختلف علوم جیسے فلسفہ، فلکیات، طب اور کیمیا پر تعلیم دی جاتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے شمار شاگرد تھے، جن میں ایک نام جابر بن حیان کا ہے جو کیمیا کے بانی مانے جاتے ہیں۔ ایک روز جابر بن حیان نے اپنے مولا سے کائنات کے وجود اور اس کی ابتدا سے متعلق سوالات کیے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے شاگرد جابر بن حیان کا یہ مشہور مکالمہ کتاب سپر مین ان اسلام میں موجود ہے۔ جابر نے سوال کیا کہ یا مولا، دنیا کب وجود میں آئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ جابر نے کہا کہ یہودیوں کے بقول دنیا کو وجود میں آئے 4762 سال گزر چکے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کب مارز وجود میں آئی، اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہودیوں کی روایت کے مقابلے میں یہ دنیا کہیں زیادہ قدیم ہے۔ جابر نے پوچھا کہ کیا ان کے پیغمبر نے نہیں کہا کہ کائنات اتنے سال پہلے بنی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اے جابر، یہ ان کے پیغمبر کا قول نہیں بلکہ یہودی راویوں کی بات ہے۔ اگر کوئی صاحب علم شخص صحراؤں، دریاؤں اور سمندروں پر غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کتنی پرانی ہے۔ جابر نے عرض کیا، یا مولا، اگرچہ اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن کیا آپ دنیا کی عمر کا کوئی تخمینہ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا، نہیں اے جابر، میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کائنات کو وجود میں آئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ جابر نے پوچھا کہ اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، کہ جب یہ جہان باقی نہیں رہے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ کبھی نہیں آئے گا کہ جہان موجود نہ ہو، کیونکہ جو چیز ایک بار وجود میں آ جاتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جابر نے کہا کہ کہا جاتا ہے دنیا کے اختتام پر سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، کیا یہ حقیقت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے ایسا وقت آئے کہ جب سورج ماند پڑ جائے اور چاند بھی اپنی روشنی کھو دے، مگر یہ دنیا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جابر نے پوچھا، مولا، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایسی رات دیکھے جس کے بعد سورج طلوع نہ ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اے جابر، کیونکہ خدا نے دنیا کو مستقل قوانین کے تحت چلایا ہے، اور ان قوانین کے مطابق سورج کا ہر روز طلوع ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی سورج ماند پڑ جائے تو پھر وہ طلوع نہیں ہوگا۔ جابر نے آخری سوال کیا کہ یا مولا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سورج کے ماند پڑنے کا وقت کب آئے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ سورج کب ماند پڑے گا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جلد پیش آنے والا نہیں، شاید بیابان کی ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر سال گزر جائیں تب جا کر سورج ماند پڑے، اور اس وقت کائنات کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔
ناظرین، یہ مکالمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم و حکمت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں وہ حقائق بیان فرمائے جو آج کی جدید سائنس محض تحقیق اور اندازوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امام کے یہ کلمات ثابت کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو کائنات کے ہر راز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی گفتگو، شاگردوں اور ان کے حیرت انگیز مکالمات پر مبنی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی علم و معرفت کے یہی موتی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔